جج نے رشوت لے کر جھوٹی گواہی پر میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے دوست کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین بلا قتل کیوں کرے گا، اور وہ بھی اپنے دوست کا۔ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پولیس والے بھی مجھے زین سے ملنے نہیں دے رہے تھے، اور نہ ہی جج صاحب نے مجھے اجازت دے رکھی تھی۔ میں نے کتنی بار بیٹے سے ملنے کی درخواست کی، مگر ہر بار میری درخواست مسترد کی جاتی۔ میں نے اس ظالم جج سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور پھر ایک دن میں ہی بدل کر جج صاحب کے گھر باورچی خانے کی حیثیت سے گیا تھا۔ اب میں نے جج صاحب سے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کے کمرے میں گیا، اور پھر سامنے کا منظر دیکھا تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ سامنے جج اپنی بیٹی کے ساتھ آدھی رات ہو گئی تھی، مگر ابھی تک میرا بیٹا گھر نہیں آیا تھا۔ زین پچھلے کئی دنوں سے عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ رات کو وہ صحن میں ٹہلتا رہتا، کسی کے ساتھ فون پر باتیں کرتا رہتا۔ مجھے اس کا اندازہ کھٹک رہا تھا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب باہر سے مجھے باتوں کی آواز سنائی دی۔ ایک پل کے لیے تو میں ہڑبڑا کر رہ گیا تھا کہ کہیں میرے گھر میں کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ جب میں نے متعدد انداز میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ صحن میں زین موبائل کان کے ساتھ لگائے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ چہرے پر تشویش کے سائے تھے، بہت پریشان بھی لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے زین؟ آدھی رات کو کس کا فون ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ گھبراہٹ کے مارے مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ابو، میرے دوست کا فون ہے۔ وہ فوراً سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، دوست کا فون ہے؟ مگر ابھی تو رات کے 2 بج گئے تھے۔ اس وقت تمہارے کون سے دوست کا فون ہے؟ اور ایسا کیا کہہ رہا تھا جو تم نے مجھے دیکھ کر فون بند کر دیا؟ ارے ابو، ہم ویسے ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت میں بھی جاگ رہا تھا، تو سوچا کہ اس سے بات کر لیتا ہوں۔ کمرے میں سگنل نہیں آ رہے تھے، تو اسی وجہ سے میں باہر آ گیا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ میں نے محسوس کیا کہ زین عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ دیر تک گھر سے باہر رہتا تھا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس کی کلاسز صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہوتی تھی۔ 5 کے بعد وہ فری ہوتا تھا، گھر میں ہی رکتا اور اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے میری بیوی سعدیہ کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو زین وقت پر گھر آ جاتا تھا، مجھے گھر کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ یوں میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ میں ایک باورچی تھا، میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانوں کی دور دور تک دھوم تھی۔ لوگ میرے کھانوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ میں قریبی ریسٹورینٹ میں باورچی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ رات کے کئی گھنٹوں بعد میں فارغ ہوتا تھا تو گھر آتا تھا، مگر اب سعدیہ مجھے ہر دوسرے دن کہتی کہ آپ جلدی گھر آ جایا کرے، میری طبیعت خراب ہے، میرا دل گھبراتا ہے۔ میں نے کہا مگر کیوں؟ زین تو گھر آ جاتا ہے، کیا وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ اب اس نے مجھے بتایا کہ زین تو پچھلے کئی دنوں سے گھر لیٹ ہی واپس آتا ہے۔ رات کو آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر آتا ہے۔ ہمیشہ وہ کھانا بھی باہر سے کھا کر آتا ہے۔ میں جب بھی اسے کھانا کا پوچھتی ہوں تو وہ مجھے یہی کہتا ہے کہ میں نے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ کھانا وہ میرے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی کے بعد وہ گھر ہی آتا تھا۔ پتہ نہیں آج کل وہ کس کے ساتھ مصروف رہنے لگا تھا۔ مجھے بھی زین کی وجہ سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بچے بگڑ جاتے ہیں، بری سنگت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی کہانیاں سننے کو ملتی تھی جنہیں سن کر میں خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں بھی زین پر سختی کرنے لگا تھا۔ میری باتوں سے خفا ہو کر وہ کہنے لگا، آج کے بعد جلدی گھر آ جایا کروں گا۔ میں نے پوچھا مگر تم ہوتے کہاں ہو؟ ایسے کون سے نئے دوست بنا لیے ہیں تم نے جن سے میں بے خبر ہوں؟ وہ میری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ آج جب وہ آدھی رات گزرے باوجود بھی وہ گھر واپس نہیں آیا تو میرا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ سعدیہ نے مجھے جیسے تیسے صلاح دیا تھا۔ مجھے ایسے کہا کہ زین گھر آئے گا، وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زین کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ نہ فون کال اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کہیں وہ بتا کر گیا تھا۔ بار بار میں اس کا نمبر ملاتا رہا، ایک کر کے اس کے سارے دوستوں کا نمبر ملا لیا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ کہاں پر ہے۔ اور ان سبھی دوستوں کو یہی شکایت تھی کہ وہ آج کل ہماری ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتا، ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتا۔ دوستوں کی باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر زین ان کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارتا تو وہ پھر کہاں رہتا ہے۔ ایسے کون سے نئے دوست بنا لیے تھے جن کے بارے میں اس کے پرانے دوست بھی باخبر تھے۔ میں سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں لگ رہا تھا۔ آج جب میں مایوس ہو کر پولیس اسٹیشن جانے لگا کہ زین کی گمشدگی کے بارے میں ان سے مدد لے سکوں، تب دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت جلدی میں ہے
کون ہے باہر؟ ہے باہر کون؟ میں ہوں ابا جان، زین فوراً سے بولا جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ بھاگ کے گھر میں آیا۔ دروازے کو زور سے کنڈی لگا کر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ اس کا رویہ نہایت حیران کن تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں زین؟ کہاں تھے تم اتنی دیر تک؟ میں اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کے انداز میں درستگی لیتے ہوئے کہا تھا۔ بہت غصہ آ رہا تھا مجھے زین پر۔ کہاں تھے تم؟ اتنی دیر سے تمہارا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا، تمہارے دوستوں کو بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تب وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ہی تھا، ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں۔ کمبائنڈ اسٹڈی کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی رنگت کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ تو تمہارے چہرے پر ہوائیں کیوں اڑ رہی ہیں؟ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں ابو، بس اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اصل میں نے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا، تو اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے یہ اطمینان ہوا تھا۔ زین ایسا ہی تھا، بچپن میں بھی ذرا سی بات پر پریشان اور بدخواس ہو جاتا تھا۔ اب بھی یقیناً ایکسیڈنٹ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس کی پریشانی کا لحاظ کر کے میں نے سونے کی تنکین کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ نیند میری زندگی کی آخری سکون کی نیند ثابت ہونے والی تھی۔ آج کے بعد میں کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو پاؤں گا۔ جب دروازہ زور زور سے دڑدڑانے کی آوازیں آنے لگی تھی، میں بری طرح سے ہڑبڑا گیا تھا۔ سعدیہ بھی گھبرا گئی تھی۔ یہ باہر کون آ گیا؟ اس وقت تو پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہ جانے باہر کون ہے، مگر جب میرے باہر سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تو اب ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کر گھر میں آ رہے ہوں۔ اب کمرے میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں تھا۔ باہر آیا تو گھر میں پولیس داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہمیں حراست میں لے لیا۔ زین پولیس والوں کو اپنے گھر میں آدھی رات کو دیکھ کر تو پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی ایک پولیس والے نے زین کے کمرے میں جا کر اسے پکڑ لیا۔ سر، یہ ہے لڑکا۔ ارے آپ لوگ اس طرح سر سے یہ میرے گھر میں کیوں آ رہے ہیں اور میرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے ایسا؟ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا تو وہ میرے چہرے کو باغرور دیتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے۔ میں نے زین کی طرف ایک خوفزدگی سی نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ دوسری نظر میں نے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ مجھے سچ میں معلوم نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب تک آپ لوگ مجھے بتائیں گے نہیں، مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ میں بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کے بیٹے نے قتل جیسا جرم کیا ہے۔ قتل نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا اب باقی باتیں عدالت میں ہی ہوں گی، ہمارا وقت برباد کرنے کی کوشش مت کریں۔ سعدیہ بھی اپنے کمرے سے ساری آوازیں سن چکی تھی، روتے ہوئے باہر آ گئی۔ آپ لوگ میرے بیٹے کو ایسے نہیں لے جا سکتے، اس نے کچھ نہیں کیا، آپ اسے پھنسا رہے ہیں۔ مگر وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے زین کو وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ میرے لیے یہ ایک مشکل بڑا مرحلہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زین قتل جیسا جرم کیسے کر سکتا ہے، اس نے کس کا قتل کیا تھا اور کیوں؟ اب یہ سب مجھے تھانے جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اگلے ہی دن میں صبح سویرے اٹھ کر تھانے میں چلا گیا تھا۔ پورا دن میں خوار ہوتا رہا، مگر ان لوگوں نے مجھے نہ زین سے ملنے دیا، نہ ہی اس کیس کے بارے میں کوئی معلومات دی تھی۔ کتنے دن تک میں وہاں پر جاتا رہا، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر 12 دن بعد اپنے ایک دوست کی مدد سے میں نے زین سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے زین کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا اول جیسے دگ سے رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جابزاد زخموں کے نشانات تھے، بہت کمزور لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ ابو مجھے یہاں سے نکالے، مجھے یہاں سے لے کر جائیں، یہ لوگ مجھے جھوٹے کیس میں پھنسا رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں جرم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے دیکھ کر میں جب اندر سے واپس آیا تو میں اندر سے بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیسے بے گناہ ثابت کروں۔ زین سے میری تفصیلی بات نہیں ہو پائی تھی، ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے تھے۔ اس نے بھی مجھے زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا کہ ایک دوست کے قتل کے الزام میں اسے پھنسایا جا رہا ہے، جبکہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے دوست کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگلے دن زین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ زین نے اقوال جرم قبول کر لیا تھا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ اب تو میں صدمے سے جیسے پاگل ہونے لگا تھا۔ میں نے اس دن کے بعد بھی زین سے ملنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر پولیس والے نہ تو مجھے اس سے ملنے دے رہے تھے، نہ ہی کسی اور سے اس بات کے بارے میں بات کرنے دے رہے تھے۔ رپورٹر اور میڈیا والے جاننا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے دوست کا قتل کیوں کیا، آخر اس کا اس چیز میں کیا مفاد تھا، کیونکہ بازر قتل کی وجہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس قتل کے کیس میں بہت سارے اہمات تھے۔ مجھے بھی اپنے بیٹے کی بے گناہی پر یقین تھا، جانتا تھا کہ پولیس والے سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب لوگ میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جعلی ویڈیو بھی تیار کر ڈالی تھی، جس کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایڈٹ شدہ ہے۔
اس میں یہ دکھایا گیا کہ میرے بیٹے نے اپنے دوست پر گولی چلا دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، سچ وہ ہے جو سب لوگ چھپا رہی ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے وہ فریب ہے، دھوکہ ہے، مگر یہ قانون بے گناہ مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ انصاف یہاں بکتا ہے، جس کے پاس دولت، روپے، پیسے کی چنگاہ جوند ہے اور وہ انصاف بھی خرید سکتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ میرے جیسے غریب باورچی کے بیٹے کو کوئی کیوں پھنسائے گا، وہ بھی قتل جیسے جرم میں۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ میری نظر میں ایسا کیوں شخص نہ تھا، نہ ہی زین کی کسی کے ساتھ کوئی جانی دشمنی تھی۔ اب میں نے اپنے ہوٹل کے مالکان کی مدد لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے کافی دور تک ہاتھ جاتے تھے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دیں، آپ اس کے ساتھ میری ملاقات کا بندوبست کروا دیں۔ میں اس سے مل کر سب سچ جاننا چاہتا ہوں۔ مگر سارے ذرائع بھی سب ہو گئی تھی۔ پولیس والوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کورٹ میں درخواست دائر کریں، اگر جج نے آپ کی درخواست قبول کر لی تو آپ ہی اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں۔ یہ جج کا ہی فیصلہ ہے کہ مجرم سے کوئی نہیں مل سکتا، وہ بھی پھانسی کا مجرم ہے۔ اس سے سب لوگوں کو دور رکھا جائے، کیونکہ لوگوں کو اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ بات سن کر میں پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ بھلا ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ملنے سے کون روک سکتا تھا؟ یہ ہمارے معاشرے کا ظلمانہ دستور تھا جو ہم سب کو خون کے آنسو رلا دینے پر مجبور تھا۔ میں نے عدالت میں بھی درخواست جمع کروا دی تھی، مگر جج نے میری درخواست کو مسترد کر دیا۔ کہنے لگا کہ اب تم اپنے بیٹے سے کبھی نہیں مل سکتے، بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی بیٹا بھی تھا، اور اگر تمہیں اس سے اتنی ہی محبت تھی تو تم اس کی اچھی تربیت کرتے، اسے اچھائی اور برائی کے بارے میں فرق سکھاتے تاکہ وہ قتل جیسا جرم نہ کرتا۔ مجھے جج پر شدید غصہ تھا۔ وہ کون ہوتا تھا میرے بیٹے کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنے والا؟ آخر اس نے جائے و کہا کہ اچھے سے تلاشی کیوں نہیں کروائی، اس نے اس معاملے کی تشویش کیوں نہیں کروائی؟ محض منفرد وضاحت کی بنیاد پر اس نے میرے بیٹے کو مجرم ثابت کر دیا، اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ مجھے جج پر شدید غصہ تھا۔ میں اس سے انتقام لینے کے طریقے سوچنے لگا۔ کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو پھانسی سے بچا سکوں، اور اگر اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا تو اس کے دراصل مجرم کو سزا دوں گا۔ اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عدالت بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی مجرم کو بھی سزا نہیں دے سکتی۔ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے جج نے جو غیر متنفع فیصلہ کیا، اس کا کوئی ذاتی مفاد تھا، اور وہ مفاد کیا تھا اس کے بارے میں تو وہی جج بتا سکتا تھا۔ بار بار میں درخواست دائر کرتا رہا، بار بار میری درخواست مسترد ہوتی رہی۔ پولیس والے بھی مجھ سے اپنے بیٹے سے ملنے سے روکتے رہے تھے۔ میں نے جب اپنے دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ جو جج کا باورچی ہے وہ کام چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہاں پر ایک نئے باورچی کی ضرورت ہے، اور تم تو ویسے بھی بہت اچھا کام کرتے ہو، تمہارے کھانے کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی ہے۔ اگر تم تھوڑا سا حلیہ بدل کر اس گھر میں نوکری کے لیے چلے جاؤ تو امید ہے کہ جج تمہیں اپنے گھر میں نوکری کے لیے رکھ لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران تمہیں اس بات کا بھی راز معلوم ہو جائے کہ اس نے تمہارے بیٹے کو یہ سزا کیوں دی ہے۔ ایک ماہ بعد میں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور اپنے دوست کے ساتھ ہی جج کے گھر پہنچ گیا۔ تب اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے ایک مشکل سی ڈش بنانے کو دے دی تھی، جبکہ میں باورچی کا ماہر تھا۔ جب میں نے کھانا بنایا تو جج مجھے سراہے بغیر رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا، تبھی کہ جج مجھے پہچان نہ پائے۔ اپنی داڑھی مجھ سے بڑھا لی تھی، بال بھی لمبے کر لیے تھے، اس نے مجھے آسانی سے نوکری دے دی تھی۔ ابھی میں اسی گھر میں موقع کی طلاق میں رہنے لگا تھا، مگر ہر وقت اس کے پاس سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے۔ ان کی موجودگی میں جج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ جج ایک درمیانی عمر کا انسان تھا، بہت دولت مند بھی تھا، مگر اس کے باوجود اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کی پہلی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک جوان 16 سال کی بیٹی بھی تھی۔ بیٹی کے علاوہ جج کا کوئی اور بھی قریبی رشتہ دار گھر میں نہیں نظر آتا تھا۔ جج کی بیٹی بہت اداس پریشان نظر آتی، ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا تھا، ایسا آخر کیا ہوا تھا اس کو کہ وہ اتنی زیادہ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ میں وہاں پر رہ کر کرنٹ نئے انتظامات کے طریقے سوچنے رہا تھا۔ کبھی میں سوچتا کہ میرے ہاتھ میں جج کی کوئی ایسی کمی آ جائے جسے میں اس کے خلاف استعمال کر کے بلیک میل کر سکوں اور اپنے بیٹے کو رہا کروا سکوں۔ کبھی میں سوچتا کہ میں کھانے میں زہر ملا کر مگر ایسے میں محض میں سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ کھانا سب سے پہلے اس کے ملازمت چیک کرتے تھے، اس کے بعد ہی کھانا بینچ پر جاتا تھا۔ جب میں وہاں پر رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جج ایک سپارک انسان ہے، بہت ظالم، خدا ترسی، اور اسے چھوڑ کر بھی نہیں گزارتی۔ ذرا سی بات پر وہ ملازموں کو سخت سزا دیتا تھا۔ میرا بیٹا بھی تو اس کی شفافیت اور جابرانہ فیصلے کی نظر پر ہو رہا تھا۔ اس کی پھانسی میں چند ہی دن رہ گئے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر ابھی تک کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو میں اس جج کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا، اسے بھی ایسا مزہ چکھاؤں گا
तो अगर ये जिंदा भी रहा तो ये अपनी सारी जिंदगी के किए फैसले पर पछताता रहेगा। इसके बारे में मेरे साथ जो होगा वो देखा जाएगा, मगर मैं अपने दुश्मन को ऐसे नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं बैठूंगा। तभी एक दिन मेरे जहन में एक अनोखा सा ख्याल आया, क्यों ना मैं जज की बेटी को नुकसान पहुंचाऊं। अगर मैं अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करूं तो ये जज के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इस इंतकाम से इसकी तकलीफ भी पहले से दोगुना ज्यादा होगी। एक इंसान के लिए औलाद की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और यह बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। इतना मुझे भी अंदाजा हो गया था कि जज अपनी बेटी पर जान देता था। पता नहीं क्यों नायला अपने बाप से बदजदन रहती थी, इससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि खाने के टेबल पर भी होती, अगर बाप आ जाता तो खाना इधर छोड़कर उठकर चली जाती। वो अपने बाप के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाती। मैंने इसके रवैये पर सोचा, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कर रही है। घर के मुलाजमों के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन बातों बातों में मैंने इन माली से पूछा तो वो गहरी सांस लेकर कहने लगा कि माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। इनके मुंह से निकलने से पहले बात को पूरा कर देते हैं, मगर जहां बात आती है इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के, वहां पर पता नहीं क्यों माँ बाप संग दिल बन जाते हैं। वो अपने बच्चों की इनकी दिली ख्वाहिश से महरूम कर देते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे माली की बात समझ नहीं आ रही थी। कहने लगा कि ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी, आप इन चक्रों में मत पड़े। और वैसे भी साहब को यह बात पसंद नहीं है कि घर के मुलाजमीन इनके बारे में बातें करें। तब मैं फिर अपना उदास मुंह लेकर रह गया था। कितने दिन हो गए थे मुझे यहाँ रहते हुए, अभी तक मैं इसकी कोई कमजोरी नहीं जान पाया था। मगर अब मुझे लग रहा था कि मैं तो इसकी कमजोरी तक पहुंच गया हूँ, नायला तक, क्योंकि मैं अक्सर नायला को लेकर जज को परेशान देखता था। वही इसकी कमजोरी थी। अब अगर मैं इसे मार दूं तो इसे नुकसान पहुंचा दूं तो ये बेहतर इंतकाम होगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट खिला उठी थी। मैंने सोच लिया था कि मैंने ये क्या करना है। रात को जब मैं किचन से खाना बनाकर बाहर निकला तो मैंने तेज धार वाली छुरी को अपने लिबास में छुपा लिया था। मैं इधर उधर महतून नजरों से देखते हुए आगे बढ़ा। मैं अपने क्वार्टर की जाने की बजाय नायला के कमरे के साथ वाले स्टोर रूम में छुप गया था। जानता था कि स्टोर रूम में किसी का कोई काम नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं आएगा, मेरी मौजूदगी के बारे में कोई नहीं जान सकेगा। मुझे आधी रात का इंतजार था। जब सब लोग सो जाते तब मैं अपना काम तमाम कर देता और फिर यहाँ से निकलकर भाग जाता। मेरा सारा मंसूबा मुकम्मल था, मगर मैं नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो जब मुझे यकीन हो गया कि इस वक्त सब लोग सो गए होंगे, तब मैं छुपते छुपाते स्टोर रूम से बाहर निकल आया। फिर जब मैं नायला के कमरे के पास आया तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया था। नायला के सामने जज फरूक अहमद खड़े थे। अब इनके सामने तो मैं नायला पर हमला नहीं कर सकता था। वहां से वापस आने लगा तो तभी मुझे जज साहब की आवाज कानों में पड़ी थी। आखिर क्या था इस लड़के जहन में? मामूली सी बावर्ची का बेटा था, छोटा सा घर है, इसमें कोई काबिले जिक्र बात नहीं है जो तुम इसके लिए पागल हो रही हो। जज की यह बात सुनकर जैसे मैं हैरान और परेशान हो गया था। क्या ये मेरे बेटे की बात हो रही थी? मगर मैं इससे मोहब्बत करती थी, इससे शादी करना चाहती थी। आपने इसके साथ गलत किया है, आपने अच्छा नहीं किया। आपने इसे एक झूठे केस में फंसाया है। मैं जानती हूँ कि यह कत्ल किसने किया है। तभी बर वक्त मैंने अपना मोबाइल निकाला था। मैं इन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड करने लगा था। ये सारा काम मैंने इससे छुप छुपाते किया था, इनके इन दोनों को मेरी मौजूदगी के बारे में बिल्कुल भी खबर ना हो सके। खामोशी से मैं अपना काम करता जा रहा था। मेरे हाथ भी काम रहे थे। कहाँ मैं सबूत की तलाश में पागल हो रहा था कि मुझे जज के खिलाफ मिले और मैं इस सबूत को इसके खिलाफ इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचा सकूं। मगर अब मेरे हाथ में ठोस सबूत आ गया था, और वो भी इसकी बेटी की अपनी जुबान में, जिसमें जज ने अपना जुर्म भी कबूल किया था। ये सब इसी ने किया। जैन को फंसाने के लिए अगले दिन मैं एसएचओ के सामने गया। मैंने इस वीडियो का लिंक भी मीडिया में भेज दिया, बहुत सारे रिपोर्टर को भी भेजी थी, क्योंकि मुझे कानून पर एतबार नहीं था कि वो लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई थी और यूं मेरे बेटे की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। दरअसल जैन जज की बेटी नायला को पसंद करता था। नायला भी इससे शादी करना चाहती थी। नायला ने जब अपने बाप के सामने जैन के साथ शादी का इजहार किया तो जज साहब ये बात पत्ते से खड़ा हो गए थे। ये मामूली सा आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी शादी में बहुत ऊंचे खानदान में करूंगा। मैं तुम्हारी शादी किसी मामूली लड़के के साथ नहीं कर सकता। मेरी जग हसाई होगी। लोग क्या कहेंगे कि फरूक अहमद की बेटी के लिए क्या अच्छे लड़कों का काल पड़ गया है, जो इतने मामूली से लड़के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। नायला इस बात पर अपने बाप की तरफ से मायूस हो इस बात पर अकसा गई कि हम दोनों छुपकर निकाह कर लेते हैं और अब्बू के पास हमारी बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं रहेगा। और यूं फिर वो दोनों फिरोज के फ्लैट पर चोरी छुपे निकाह करके चले गए थे। निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। काजी साहब भी पहुंचने वाले थे। तब फरूक अहमद को खबर होगी। वो वहां पहुंच गए। उन्होंने जैन को गोली मारने के लिए पिस्टल ताना था, मगर जैन के सामने फिरोज आ गया और यूं फिरोज मौत के मुंह में चला गया। तब जज साहब ने पुलिस को कॉल कर दी और अपनी बेटी को उन्होंने वहां से भेज दिया था।
زین بھی ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا اور پھر انہوں نے پولیس کو رشوت دے کر زین کو گرفتار کروا لیا۔ اب یہ ساری باتیں جب انہوں نے ویڈیو میں قبول کی تو قانون کے پاس اس بات کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ زین کو رہا کر دیں اور جو اصل مجرم ہے اسے سزا دیں۔ زین رہا ہو کر گھر آ گیا تھا۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تھا، اسے میں نے گلے سے لگا لیا۔ کتنی دیر تک روتا رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ہی دوبارہ سے پالا ہے۔ میں تو یہ امید بھی کھو چکا تھا کہ دوبارہ میں زین کو دیکھ سکوں گا۔ نائلہ نے زین کے ساتھ شادی کر لی تھی اور فروخ احمد جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے کیے گئے جرم کی سزا کاٹ رہے تھے اور آخرکار 25 دن بعد ظالم حجاج کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور اگلے ہی دن اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ ہماری